تو بہرحال یہ بات تو آپ کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے آج کے درس میں کہ ہمارے دلائل 4 ہیں اور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے. وہ ان کا ایک آج کل لشکر چل لشکر طیبہ وہ جہاد کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. مجھے ایک پوچھنے لگا جی لشکر طیبہ میں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں جانا چاہیے. ان کے 2 لڑکے بھی ساتھ ہیں. جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے منکر ہیں یہ لوگ. قرآن کے منکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیا دلیل ہے جی؟ میں نے کہا دیکھیے ہماری بھی تحریک ہے حرکت المجاہدین وغیرہ اور ان کی بھی ہے لشکر طیبہ. قرآن پاک میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے وہاں صاف طور پر یہ ہے کہ جب جہاد شروع ہو جائے فلا تنازعوا آپس میں لگائے رہتا ہے. آپس کے جھگڑے ختم کر دو سارے ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ قرآنی حکم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہے. میں نے کہا ہمارا رسالہ نکلتا ہے صدائے مجاہد کسی مہینے کا اٹھا کے لے آؤ. صرف جہاد کا موضوع ہوگا انڈیا کے خلاف باتیں ہوں گی روس کے خلاف ہوگی. ایک صفحہ تو کجا ایک سطر بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے نہیں ہوگی. اور تمہارا رسالہ لشکر طیبہ والوں کو نکلتا ہے الدعوہ وہ کسی مہینے کا لے آؤ. میں متعین نہیں کرتا. اس میں 5 صفحے اگر کافروں کے خلاف ہیں تو 30 صفحے حنفیوں کے خلاف ہوتے ہیں. تو قرآن پاک نے کہا تھا کہ آپس کے اختلافات جہاد کے موقع پر ختم کر دو. ان کا جو جہاد کا رسالہ ہے وہ خود قرآن کا منکر ہے. وہ اگر 5 صفحے کافروں کے خلاف لکھتا ہے تو 25 پڑھ کے 35 صفحے مسلمانوں کے خلاف لکھتا ہے آپس میں لڑاتا ہے. تو کیا اس تحریک میں جانے کی قرآن اجازت دے گا؟ اب وہ جو تھے حنفی وہ تو سمجھ گئے کہنے کے لیے بالکل نہیں ہے. میں نے کہا یہ لوگ تو قرآن کے منکر ہے کم. تو وہ 2-4 لڑکے ملتان کے نوجوان لے گئے کاروباری تھے. وہ بس آ گئے وہاں ٹریننگ لے کر 3 مہینے. اب وہ ٹریننگ کیا تھی؟ ماں سے لڑتے تیری نماز غلط ہے, باپ سے لڑتے, بھائیوں بہنوں کو تو پیٹ دیتے کہ غلط نماز پڑھتا ہے. یہ قصہ شروع ہو گیا. معلم محمد یاسین صاحب صابر تکمیل کے استاد ہیں, بڑے استادوں میں خیر بنارس میں. ان کی مسجد کے تھے وہ نمازی مقدی ان کے تھے پہلے. انہوں نے ایک پروفیسر صاحب کو کہا کہ ان کو امین کے پاس لے جاؤ. وہ 3 ان کے قابو ہے ان کو لے آئے. میں نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ جی نبی پاک کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے یا فقہ پر؟ میں نے کہا قرآن پر عمل کرنا چاہیے یا حدیث پر؟ ان میں کوئی اختلاف ہے؟ تو میں نے کہا فقہ حدیث میں کوئی اختلاف ہے. نہیں وہ کہتے ہیں فقہ حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کہنے کا کیا ہے؟ کہتے جی ان کو قرآن حدیث آتا نہیں, میں ان کو فقہ نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا شور مچانا چاہتے ہیں؟ نہیں جی سمجھنا چاہتے ہیں. میں نے وہ کتاب حدیث رہے حدیث دی ان کو. اس میں رفع دین نہ کرنے کی تقریباً 40 حدیثیں ہم نے ذکر کی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ پڑھ لو بیٹھ کے, اس کے بعد بات کرنا. اب وہ آپ پڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کہیں یار وہ جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں, یہاں تو بہت ساری حدیثیں, یہاں تو بہت ساری حدیثیں. وہ انہوں نے 1 گھنٹے میں سارا باب پڑھ لیا. میں نے کہا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی بس ہمیں یہ کتاب بتائیں کہاں سے ملتی ہے. وہ ٹھیک ہو گئی چلے. اب وہ چوتھا جو تھا اس کے پیچھے غیر مقلد مولوی لا گیا کہ یہ نہ چلا جا کہیں. لیکن یہ تینوں اس کے پیچھے کے بھی آؤ وہاں چلو لے آئے ایک دن. لیکن اب انہوں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ تو نے بات نہیں اس کی سننی, خود سوال کرنے شروع کر دینے جا. آیا جی آپ میری بات سنیں, میرے سوال کا جواب دیں. ان کو فرمائیے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ میں اس کے سوال کا انداز سمجھ گیا. میں نے کہا بہشتی زیور سے. بات جی اچھلے کودے, دیکھو کہتے اس کے پاس لاؤ,
کہتا ہے پہلے مسئلہ بیت زیور سے لو. ساری دنیا کہتی ہے پہلے قرآن سے لو. میں نے ان ساتھیوں کو اشارہ کیا آنکھ سے کہ جانے دو نا دینا، لیکن ذرا اچھل لینے دو، بیچارے کا غصہ نکل جائے تھوڑا بہت. وہ پڑھ کے میں نہیں بیٹھتا، میں بات سنتا ہی نہیں اس کی. کہتا ہے پہلے مسئلہ بیت زیور سے. ساری دنیا کہتی ہے کہ مسئلہ قرآن سے لو. یار بات تو میں تو اس کی بات سنتا ہی نہیں. اب میں اشارہ کروں، وہ بٹھا لیں اس کو، پھر بات تو سن، تھوڑی سی بات سن لیں. تو کیا سنی؟ وہ کہتا ہے پہلے بیت زیور سے مسئلہ لو. 5-7 منٹ تڑپتا رہا. پھر میں نے کہا بھی بات دیکھو، چلو میں معذرت کر لیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل میں ہمیں سچ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. ہم بہت مجبور ہیں اس بارے میں کہ سچ بول دیتے ہیں. پھر گرم ہو گیا. اچھا یہ سچ ہے کہ پہلے میں مسئلہ بیت زیور سے لو؟ سچ تو یہی ہے. پھر جناب بڑا گرم، دیکھو کہتا ہے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. میں نے کہا اچھا بیٹھ جا، اس وقت تو سمجھنے کی بات ہے. مجھے میں نے کہا یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ عوام کے لیے فقہ ہی ہے، تو فقہ سے مطلب نہیں. اب میں نے کہا تجھ سے میں صرف 2 باتیں پوچھتا ہوں، مجھے صحیح جواب دے دے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک عیسائی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے مسلمان ہونا ہے. اسے مسلمان کر لیا، اس کا نام رحمت مسیح تھا، ہم نے رحمت اللہ کر دیا. اب وہ مسلمان ہو گیا ہے نا، اس پر نماز فرض ہے، تو مجھے ذرا جھجک نہیں، میں اسے بیت زیور یا تعلیم اسلام دوں گا کہ بھئی یہ شرطیں ہیں نماز کی، کپڑے صاف کر لو، بدن صاف کر لو، نماز پڑھنی ہے. تو سچی بات بتا کہ اسے قرآن پاک دے گا ترجمے والا کہ نماز کی شرطیں تلاش کر. دیکھا وہ تو 9 مسلم ہے نا، ابھی مسلمان ہوا ہے، تو کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ 8-10 سال سے. میں نے کہا دے تو ترجمے والا قرآن لے اور پہلے نماز کی شرطیں نکالتا ہوں. پہلے نمبر پر میں دیکھوں تو کیا کرتا ہے. قرآن لے کر دیکھے چاروں پر. میں نے کہا تو کیا کرنا ہے، اس کافر کو پہلے قرآن دیا جائے گا، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ بیچارہ سال میں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو شرطیں نہیں ملیں گی اس کو. پھر ساری سیاستہ 6 سال میں پڑھے گا، شرطیں نہیں ملیں گی. آخر 7 سال اس کی نمازیں برباد کر کے جو ہم بیت زیور دیں گے اسے، دیکھو اس بیچارے کو پہلے بیت زیور دے دے کہ یہ تو دیکھو میں نے بات تو سچی کہہ دی ہے، لیکن سچ میں کیونکہ کرواہٹ ضرور ہوتی ہے، اس لیے آپ کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ سننے کی، آپ کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، اس سچی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. جب میں نے کہا نکالو شرطیں، اب خاموش. میں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ رہے تھے، آخری اتحیات میں بیٹھے تو بھول کر اتحیات کی جگہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لی، ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ قرآن شریف رکھا، نکالو یہ مسئلہ کہ اگر اتحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی جائے تو کیا کیا جائے. قرآن پاک رکھا ہے، پہلے ہم آپ کو قرآن ہی دیتے ہیں نا. ہمارا دماغ خراب ہے، ہم آپ کو بیت زیور دیں. نکالے، سیاستہ رکھی ہے، نکالے. اب مسئلے کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کتنے سالوں میں کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور آخر ہیر پھر کے یہ مسئلہ آپ کو بیت زیور میں ملے گا، تو فقہ کی کتاب. تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پر کیا تھے کہ سب بیت زیور پڑھے. ہم اتنے سال کی آپ کی نمازیں برباد نہیں کرتے، خراب نہیں کرتے. میں نے کہا ان کی عادت یہ ہے کہ مسئلہ وہ بھی بیت زیور سے دکھاتے ہیں، لیکن ہم سچ بول دیتے ہیں کہ مسئلہ فقہ کا ہے، وہ بیت زیور کا مسئلہ بتا کے آپ کو کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، آپ کو دے جاتے. چلیے میں نے کہا یہی اتحیات والا مسئلہ آپ ان کے پاس لے جائیں، انہیں کہے کہ ہمیں سیاستہ سے نکال دے کہ اتحیات کی جگہ ہمیں پڑی گئی، شرعی روایت ہو کہ اب کیا کریں، لے ہو جاتا. اب وہ کچھ ڈھیلا ہوا. میں نے کہا جن فقہا کے ہم احسان دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے اس انداز میں مسائل واضح کر کے رکھ دیے ہیں، شرائط الگ بتا دی، ارکان الگ بتا دیے، واجبات الگ بتا دیے، سنتیں الگ بتا دی، اتنا ہم پر احسان کیا، ایک ایک بات واضح فرما دی
गोया पकी पकाई रोटी हमारे सामने रख दी कि भाई खा लो, तो जो आदमी हमें पकी पकाई रोटी दे दे तो उसका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, गालियां देनी चाहिए उसको। वो जो 3 से पहले कहने लगी बिल्कुल शुक्रिया अदा करनी चाहिए, गालियों को देनी चाहिए। मैंने कहा ये खाते हमारी रोटी है और गालियां भी हमें देते, ऐसे निमक हराम है ये लोग। अब इस बात पर फिर वो माना कि वाकई हम तो खुद कुरान पाक से मसला नहीं निकाल सकते, न हदीस से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा जो खुद डॉक्टरी की किताब से नुस्खा ना लिख सके फिर उसको डॉक्टर के पास जाना गुनाह है। मैंने कहा याद रखो हमें अल्लाह ने फुक़हा के सुपुर्द किया है, मुहद्दिसीन के सुपुर्द किया ही नहीं चलेगी। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और पूरा दीन हमेशा फुक़हा से मिलता है, क्योंकि फिक़ह में सारे मसाइल में कुरान वाले भी आ गए, सुन्नत वाले भी आ गए, इजमा वाले भी आ गए, कियास वाले भी आ गए, तो पूरे मसाइल सवाए फिक़ह की किताब के कहीं मिलते ही नहीं। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें फुक़हा के सुपुर्द किया है, किसी और तबके के सुपुर्द नहीं किया। बल्कि अल्लाह के नबी तो मुहद्दिस को दुआ दे रहे हैं तो इसी शर्त पर नज़र अल्लाह सामिया मकालाती फरमाकर बाद में ये कि रुब्बा हामिल फिक्र गैर फकीर, कि मुहद्दिस को ये दुआ जब ही पहुंचेगी जब वो माना समझने में फकीर की ताबेदारी करेगा, तकलीफ करेगा, कि जो अफका है उसके पास इस चीज को ले जाओ ताकि उसे समझ सके। तो मैंने कहा जब ये अब देखो उनकी बात के आमी आदमी सबसे पहले कुरान देखे, खुद कुरान के खिलाफ निकली, कुरान ने अवाम को सिर्फ फुक़हा के ज़िक्र किया,